عالیہ صاحبہ آج وزیراعظم پاکستان نے کراچی کے اندر سرکولر ریلوے جو ہے اس کے افتتاح کیا فیز 1 کا. پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اب تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو بات یہ کہ اس کا افتتاح آلریڈی نون پیپلز پارٹی پہلے کر چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر کے پاس نیا کوئی بھی انیشیٹو نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ جو آلریڈی انیشیٹوز تھے ان پہ تختیاں یا نام بدل کے وزیراعظم صاحب اپنا مہر لگا کے جو افتتاح کر دیتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے عالیہ صاحبہ؟ کیسے رسپونڈ کریں گے اپوزیشن کے اس ایلیگیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اپوزیشن کا بس چلے نا تو پاکستان بننے کا کریڈٹ بھی وہ خود ہی لے لے، وہ بھی وہ قائد اعظم کو نہ دے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو نہ دے، بانی پاکستان کو. ایشو ان کا اتنا ہے کہ انہوں نے خود کوئی کام کیے نہیں ہیں، تختیاں وہ لگاتے رہے، اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ بجٹ میں کبھی بھی ان منصوبوں کے لیے پیسے ایلوکیٹ نہیں کیے گئے، اور اگر پیسے ایلوکیٹ کیے بھی گئے ہیں تو وہ سارے کے سارے کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں اگر دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا منصوبہ سٹارٹ ہوا ہے تو کرپشن کے اس میں یا وہ لنڈن یا 7 بر اعظموں میں منی لانڈر ہو گیا ہے. اور اگر یہ جیسے سندھ حکومت جن کی کارکردگی تو 13 کنزیکٹیو سالوں سے جو سندھ کے اوپر راج کریں، اور 35 سال انہوں نے اس سندھ کے اوپر حکومت کیا، اگر میں ٹوٹل ان کا ارا ملاؤں تو اس کے اندر ان کی کارکردگی یہ ہے کہ کراچی کچرا کنڈی بن چکا ہے. تھر جو ہے وہ بالکل وہاں پر پانی کی ایک بوند نہیں ہے. آر او پلانٹس کا کہ جو لگائے ہوئے تھے وہ بھی آر او پلانٹس نہیں چلا سکے. لاڑکانہ کے اندر انہوں نے ایک بس سروس شروع کی تھی انٹر سٹی، جو ان کے چیئرمین صاحب کا حلقہ ہے، اور وہاں پر بھی یہ بسیں لے کر آئے تھے، اور آج ان بسوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ نہ خود کوئی کام کرتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کراچی ایک معاشی ہب ہے، کراچی کے لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اور آج اگر وفاق اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہی ہے، کوئی اقدام کر رہی ہے، تو یہ وہی والی بات ہے کہ یہ کریڈٹ لینے پہلے پہنچ جائیں گے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں آپ کریڈٹ لیں، لیکن پھر اس چیز کا بھی کریڈٹ لیں کہ آپ کے بارے میں ابھی سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، شیم آن سندھ گورنمنٹ. آپ کریڈٹ لیں تو اس بات کا بھی کریڈٹ لیں کہ آج آپ کی خواتین نائجیرین خواتین سے بھی پیچھے ہیں. کریڈٹ لیں تو آپ اس بات کا بھی کریڈٹ لیں کہ 10,000 سکول آپ اس لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بجٹ کے اندر وہاں پر بھی جسے کہہ لیں کہ آپ کی بچت ہو، اور وہ بھی ایان علی کے تھرو باہر منی لانڈر ہو سکیں. آپ کریڈٹ لیں، اس چیز کا بھی کریڈٹ لیں کہ مرسوں تعلیم نہ دیسوں، مرسوں صحت نہ دیسوں، مرسوں کوئی کم نہ کرن دیسوں. ان کے یہ حالات ہیں. میری ان سے گزارش صرف یہ ہے کہ سیاست کریں، ہماری پرفارمنس پہ بھی سیاست کریں، لیکن ایٹ لیسٹ عوام کی ریلیف کے جو منصوبے ہیں، جو ترقیاتی منصوبے ہیں، ان کے اگینسٹ سیاست کرنے سے باز آئیں. یہ نہ خود کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا عالیہ صاحب، آپ دیکھیں یہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک. اب آگے بڑھتے ہیں. سندھ یہ کہتی ہے، سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وفاق والے ہمیں ایک تو فنڈز مکمل دیتے نہیں، اس کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم پاکستان یہاں پہ اعلان کر چکے ہیں، لوگوں کے لیے اعلان کر چکے ہیں، یہاں کے سیلاب زدگان کے لیے کئی 100 ارب روپے کا اعلان کر چکے ہیں، ایک نہیں 2 سالوں کے اندر. اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں انہوں نے ہمیں دی. ہم کہاں سے ڈیولپمنٹ کریں، کہاں سے ہم جو ہے وہ ان کی بحالی کے لیے کام کریں؟ تو آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو آج بتاؤں کہ الیکٹرک کے بل آپ کے وفاق دے رہے، کتا کاٹنے کی ویکسین آپ کے وفاق دے رہے، یہاں پر آپ کے جو کرونا کے لیے ویکسین لگ رہی ہے وہ بھی وفاق دے رہے. یہ تو اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. وہاں پر جو کراچی میں گلیاں نالے سب کچھ سارے ترقیاتی کام وفاق کرے. حیدرآباد میں آج یونیورسٹی بن رہی ہے، وفاق بنا رہے. بدین میں یونیورسٹی بن رہی ہے، تھر میں یونیورسٹی بن رہی ہے. ہم اندرون جو سندھ ہے، جو ہمارا جو یہ جس کو یہ بالکل انہوں نے لیفٹ کر کے رکھا ہوا تھا، آج ہم وہاں تک ترقیاتی کام کریں. حیدرآباد تک ہماری موٹر وے سٹارٹ ہو رہی ہے. سکھر پہ کی جگہ وہاں پر ہم لوگ جو ہیں ڈیولپمنٹ کے کام کریں. بدین کے اندر آج ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی آپ کا سپورٹ کمپلیکس بن رہے ہیں. ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کے عوام کا پیسہ زرداری ہاؤس کے کیکس کے لیے، ان کے گھوڑوں کی خوراک یا کتوں کی خوراک کے لیے جائے. ہم یہ چاہتے
ہیں کہ وہ ہمارے سندھی بہن بھائیوں کی صحت اور تعلیم پہ استعمال ہو. دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بچے بلک بلک کر سڑکوں پر جان دے رہے ہیں, وہاں پر مائیں جو ہے وہ ڈیلیوری کری ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر. وہاں کے جو حالات ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر صحت صاحبہ جو ہے وہ بلاول زرداری, وہ جو پرچی چیئرمین, آج پھر اپنا سی وی لے کر امریکہ بھاگ گئے ہیں, اور جو یہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے وہ کراچی سے زیادہ سندھ میں پائے جاتے ہیں. تو انہیں وہاں کے لوگوں کا کیا احساس ہوگا؟ میں بار بار یہ کہتی ہوں اور آج بھی یہ کہوں گی کہ 18ویں ترمیم کا رونا رونا چھوڑ دیں. یہاں پر وفاق کوئی کام کرنے لگتا ہے, یہ صاف کہتے ہیں جی 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم, یا تو 18ویں ترمیم کا توق اٹھا کر گلے سے پھینک دے اور وفاق کو یہ سارے کام کرنے دیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں, نہ یہ خود کچھ کرتے ہیں اور وفاق کے آگے بھی یہ ہر طرح کے روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں KCR کا منصوبہ ہو جائے, K4 کا منصوبہ ہو جائے, آپ یہ دیکھیں ناصر شاہ کی سٹیٹمنٹس ہے, 2000 بسیں آ رہی ہیں, 1500 بسیں آ رہی ہیں, 600 بسیں آ رہی ہیں, 200 بسیں آ رہی ہیں. ایک بس 13 سال کے اندر یہ کراچی کو نہیں دے سکے, اور ہم نے ابھی گرین لائن کے تحت وہاں پر اتنی شاندار بسیں دی ہیں. فائر بریگیڈ ہم دے رہے ہیں, 1122 کی سروس جو فاٹا کے اندر سٹارٹ ہو چکی ہے وہ یہاں سٹارٹ نہیں ہو سکی. یہ BRT تو کرتے ہیں, یہ خود کچھ نہیں دے سکتے, یا اپنی پرفارمنس پر ایک لفظ نہیں بول سکتے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو چلیں سندھ کا معاملہ ہو گیا, وہ آپ کے نزدیک غلط ہیں اور آپ لوگ درست ہیں. اب جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ہی سوال ہے, صرف ایک سوال ہے, وہ سوال ہے عوامی, اور وہ ہے مہنگائی سے جڑا ہوا. 3 سال سے زائد عرصہ آپ کو ہو چکا ہے, مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں اس کی قیمت آپ جانچنے کی کوشش کریں اب اور اب سے سال یا 2 سال پہلے, تو ہوش ربا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. کوئی ٹائم, کوئی ڈیٹ, کوئی سپین, کوئی بھی آپ ہمیں انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ جی اس ٹائم تک جو ہے وہ مہنگائی قابو میں ہو جائے گی اور لوگ جو ہے وہ بڑے بہتر انداز میں اپنے روزگار جو ہے وہ چلا سکیں گے, معاملات زندگی؟ مرتضیٰ صاحب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اور عوام کی ہی فکر ہے ہمیں. احساس پروگرام میں جس طرح سے کووڈ کے اندر ہم نے اکراس دا پارٹی وہ لوگ جن کو وہاں پر بھوک اور افلاس سے بچ رہے تھے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کوششوں سے, جس طرح سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی کی وجہ سے ہم کووڈ کے کرائسس سے نکلے, ہم لوکسٹ کے کرائسس سے نکلے. دیکھیں مہنگائی, آپ جیسے جرنلسٹ کو عوام کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. آپ مجھے کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ دنیا میں, عالمی دنیا میں مہنگائی کب ختم ہوگی؟ مجھے آپ یہ بتائیں, ایگریکلچر ایک دن کے اندر, یعنی ایک جو فصل ہوتی ہے 6 مہینے اس کو اتارنے میں, اور اگلی فصل سال میں 2 فصلیں ایک جگہ پر ہم لگا سکتے ہیں. ہمارے ہوتے میں کم سے کم 6 فصلیں اتری ہوں گی. آج گندم کی پیداوار, مکئی کی پیداوار, چاول کی پیداوار, گنے کی پیداوار, کپاس کی پیداوار میں پر ایکڑ اضافہ ہوا ہے. کپاس کی پیداوار جو صرف ڈاؤن جا رہی تھی, بات صرف اتنی ہے کہ ہم ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی, یعنی ہم دالیں, آٹا, چینی, گھی, ہر چیز ہم باہر سے منگا رہے ہیں. ہم عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک طبقہ جو ہمارا سب سے زیادہ اس مہنگائی کے لیے پس رہا ہے, اس ایک طبقے کے لیے ہم ایک ریلیف پیکیج لے کر آ رہے ہیں. آٹا سبسیڈائز ریٹ پر, چینی سبسیڈائز ریٹ پر, دالیں اور گھی سبسیڈائز ریٹ پر. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے نا, میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ عوام کو یہ جو عالمی مہنگائی ہے, جس طرح سے مرغی چوزوں کو بچا رہی ہوتی ہے نا, وہ اس فوڈ انفلیشن سے جو پوری دنیا میں 40% ہے اس سے عوام کو بچا رہے ہیں. آپ پیٹرول میں دیکھیں $75, 72 سے $75 پر برنٹ آل اوور دا ورلڈ ہے, لیکن اس میں ہم اپنی پیٹرولیم لیوی, ہم اپنے سیلز ٹیکس کم کر رہے ہیں. حکومت اپنے پہ بوجھ ڈال کر عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے. اگین یہ عوام کے لیے زیادہ ہے, لیکن یہ آپ جیسے جو ہمارے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل جرنلسٹ ہیں, ان کا کام ہے کہ عوام کو یہ بتائیں کہ عالمی مہنگائی کا اثر ہوتا ہے. کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی ہے. آج UK کے اندر جو پیٹرول
اوور آل کرائسس ہے. پرائسز دیکھ لیں وہاں پر جو لائنز لگی ہوئی ہیں. آج یو ایس اے کے اندر, کینیڈا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے, الٹیمیٹلی ان کا افیکٹ ہمارے جیسے غریب ملکوں پر آتا ہے. جب تک کہ ہم اپنی جو خوراک ہے اس کے اندر سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائیں, جتنی ہماری نیڈ ہے اس کے لحاظ سے ہم گندم, مکئی, مونگ, چاول نہ اگانا شروع کر دیں. اور ہمارا جو جس چیز کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا فوکس ہے وہ ہے ہی ایگریکلچر یا انڈسٹریز, تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے.